وہ باہر نکلے۔ میں ابھی رگوں میں ٹھوکریں مارتے خون کو اعتدال پر لانے کی کوشش میں تھا کہ گلی میں خودکار ہتھیاروں کی تڑتڑاہٹ شروع ہو گئی۔ ابا جی نے لپک کر مجھے پکڑا، انہوں نے باہوں میں جکڑ لیا۔ نہیں جہانگیر، تم باہر نہیں جاؤ گے۔ اماں اور زبیدہ بھی آ کر لپٹ گئی تھی۔ زبیدہ نے دوڑ کر کمرے کی روشنی گل کر دی تھی۔ پھر صبح ناشتے تک مجھے باہر نہیں جانے دیا گیا۔ جب گلی میں فوجی بوٹوں کی دھمک دوڑنے لگی تو پہلے ابا جی باہر نکلے تھے اور بدحواسی کے عالم میں فوراً واپس چلے آئے تھے۔ بہت برا ہوا، بہت برا ہوا۔ وہ ہاتھ ملتے اور بڑبڑاتے ٹہلنے لگے۔ کیا ہوا ابا جی؟ میں نے پوچھا۔ وہ سب، کیپٹن سمیت سب فوجی سوہن داس گلی میں ادھڑے پڑے ہیں۔ جب وہ یہاں سے نکل کر سوہن داس گلی کے نکڑ پر گئے تو دہشت گردوں نے ان کو بھون ڈالا۔ ویلڈن، دہشت گرد، میں نے کہا۔ شاید ابا جی نے میری آواز سنی ہی نہ تھی، وہ تو اپنے حواس میں بھی کب تھے، لیکن میں خوش تھا۔ صرف میں جانتا تھا کہ رمضان علی نے کس طرح ان بھیڑیوں کو شکار کیا ہوگا۔ مجھے ابا جی نے فوراً ڈیوٹی پر بھیج دیا، اس لیے مجھے معلوم نہیں کہ لاشیں اٹھانے والوں نے ابا جی سے بھی باز پرس کی تھی یا صرف مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا کر چلے گئے تھے۔ اس دن ہمارے محلے کے 18 گھروں کو نظر آتش کیا گیا تھا اور 30 مردوں اور 12 لڑکیوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ ابا جان میرے چیف عظمت بیگ کے گھر گئے تھے اور دوسرے ہی دن مجھے فوراً کورس پر روانہ ہونے کا تحریری حکم نامہ دے دیا گیا۔ یقیناً مجھے اس لیے وہاں سے ہٹایا گیا تھا کہ کہیں میں اپنے جارحانہ رویے کی وجہ سے متعصب ہندو آفیسرز کا نشانہ نہ بن سکوں، مگر ابا جی یہ بھول گئے تھے کہ جس گھر کی 4 دیواری گر جائے اس گھر کا صحن گزرگاہ بن جایا کرتا ہے۔ میری موجودگی میں ہندو دبے رہتے تھے، لیکن میں ہٹا تو ان لوگوں نے میرے خاندان کو نشانہ بنا لیا تھا۔ اس رات کی کارروائی میں پہلے ابا جی کو ملوث کیا گیا، پھر ان کے خاندان پر بھارتی بھیڑیے چڑھ دوڑے تھے۔ ابا جی نے اپنے خط میں اپنی وفاداریاں اور ان کی طوطا چشمی کا ذکر کیا تھا۔ میں جب ماضی کی وادی سے ابھرا تو شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ میں برآمدے سے اٹھ کر اندر گیا۔ میرے لیے وہی وقت مناسب تھا، ورنہ بیداری کی حالت میں انو کو چھوڑ کر جانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا۔ مجھے بہر طور پر اپنی مدد آپ کرنی تھی اگر ہمارا تعاقب کیا گیا تھا۔ بقول انو، اگر پنجاب پولیس کی کسی کالی بھیڑ نے اپنے آقاؤں کو ہمارے پروگرام سے آگاہ کر دیا تھا تو نگران آنکھوں کو جوڑے کی توقع رہی ہوگی۔ میں یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا آیا ہم واقعی آزاد ہیں یا یہاں بھی حراست جیسی آزادی حاصل ہوگی۔ میں نے انو کی اطلاع کے لیے ایک چٹ پر لکھا کہ میں آزمائشی پرواز پر جا رہا ہوں، میری واپسی تک محتاط رہنا۔ چٹ تپائی پر گلاس کے نیچے رکھ کر ٹہلتا ہوا گیٹ تک گیا۔ سنتری نے ایڑیاں جوڑ کر سلوٹ کیا اور 2 سادہ لباس والے سرونٹ کوارٹر سے نکل آئے۔ سڑک کی اترائی پر میں رکا تو وہ دونوں دائیں بائیں سے کتراتے آگے نکلنے لگے تو میں نے ان کو مخاطب کر لیا۔ سنو دوستو، میں کچھ ضروری سامان خریدنے جا رہا ہوں۔ اگر تم لوگ میری نگرانی پر مامور ہو تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ نگرانی کرنی ہے تو ایسے کرو کہ مجھے بھی خبر نہ ہو۔ وہ اتنے بھی گھامڑ نہ تھے جتنے میں سمجھا تھا۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تھا، نہ رکے تھے۔ آپس میں باتیں کرتے مجھ سے چند قدم آگے تھوڑی دور گئے، پھر ایک بڑے پتھر پر پاؤں رکھ کر جوتے کا تسمہ کسنے کے لیے رک گیا تھا۔ اس کا مقصد یہی رہا ہوگا کہ ایک آگے اور دوسرا پیچھے رہے۔ میں اپنے پیش رو کی رہنمائی میں سڑک سے ہٹ کر شارٹ کٹ اترتے راستے پر چلتا۔ ایک مزار کے ساتھ کھڑی ریڑھی پر ہر مال 5 روپے کا سودا دیکھنے لگا۔ دراصل میں چھریاں چاقو دیکھ کر رکا تھا کیونکہ میں اور انو بالکل خالی تھے۔ ہمارے پاس نیل کٹر تک نہ تھا۔ جتنا کچھ تھا پنڈی کے میزبانوں کے گھر میں چھوڑ آئے تھے۔ میں نے عام قسم کی 2 چھریاں خرید لی۔ ریڑھی والے نے دونوں کو کاغذ میں لپیٹ دیا تھا۔ مان میری نگاہ ایک بھکاری پر پڑی جو جھومتا مزار کے بڑے دروازے سے اندر گیا تھا۔ میں بھی اس کے تعاقب میں اندر چلا گیا۔ بھکاری تو مسافر خانے میں جا کر لیٹ گیا، مگر میں جوتے اتار کر مزار کے صحن میں گیا، فاتحہ پڑھی اور پھر جوتے ہاتھ میں لیے مسافر خانے کی جانب چل پڑا۔ میرے دونوں نگران دروازے میں ہی رک گئے تھے۔ حسن اتفاق سے وہیں لوڈ شیڈنگ کا وقت تھا۔ بتی چلی گئی تو میں نے بڑے آرام سے بھکاری کی پوٹلی اٹھا کر بغل میں دبائی اور وہاں سے نکل گیا۔ میرے جیسے معزز کی بغل میں گندی پوٹلی دیکھنے والوں کی توجہ کا مرکز بن سکتی تھی، اس لیے میں نے تمباکو فروش سے 50 روپے کا شاپنگ بیگ لیا اور پوٹلی چھپا لی۔ پھر روشنی آنے تک مٹر گشت کرتا رہا تھا۔ واپسی پہنچا تو انو باتھ روم میں تھی۔ میں نے پوٹلی کھول لی۔ جوں ایک سے دوسری چیز سامنے آ رہی تھی، میری حیرت جیسے ناہموار راستے پر ہچکولے کھانے لگی تھی۔ گندی چادر میں نئے رومال، ایک بہت سائز تولیہ، شیونگ کا اعلیٰ سامان، 2 قمیض شلوار سوٹ، نئی جرابیں اور پھر ایک چیز ہاتھ میں آئی تو جیسے میری سانس سینے میں گھٹ گئی اور آنکھیں پتھرا گئیں۔
خاکی لفافے میں واکی ٹاکی کا ایک پیس اور ایک اعلیٰ درجے کا چھوٹا ٹرانسمیٹر تھا۔ اخبار میں لپٹے ہوئے چھوٹے بڑے کرنسی نوٹ اور ایک بھرا ہوا ریوالور تھا۔ انو تولیے سے بال تھپتھپاتی ہوئی باتھ روم سے نکلی تو بکھری ہوئی چیزیں دیکھ کر میری طرح وہ بھی حیران رہ گئی۔ میں نے اسے پوٹلی کی کہانی جب سنائی تو جوتے پہننے لگی۔ میں نے کہا تھا نا جہانگیر، ٹیم کھیل کے میدان میں ہمیں منتظر ملے گی، لیکن ایک بات کی الجھن ہے، آیا وہ میرا تعاقب کرتا مزار تک گیا تھا؟ اگر نہیں تو اس نے ریڈی پر کھڑے مجھے دیکھا تو ہوگا، پھر مسافر خانے میں جا کر پاؤں پھیلا کر لیٹ کیوں گیا تھا؟ تم بتاؤ، تمہیں وہی بھکاری دیکھ کر پوٹلی اڑانے کا خیال کیوں آیا تھا؟ پھر اسی وقت روشنی کیوں چلی گئی تھی؟ جہانگیر، کچھ باتیں اوپر سے حکم نامے کی صورت اترتی ہیں۔ ہر بات اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے تو یہ عاجز انسان خود کو نہ جانے کیا سمجھنے لگے۔ ہمارے لیے اتنا ہی بہتر ہے جتنا خدا ہمارے لیے پسند فرمائے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی کم ہے کہ تمہاری انگلی پکڑ کر دشمن تک لے گیا ہے؟ اٹھو، وقت ضائع نہ کرو۔ کہاں؟ میں نے کہا، کیا اسے پھرنے کے لیے کھلا چھوڑ دو گے؟ انو نے کہا، میرا خیال ہے وہ ان لوگوں میں سے ہے جو ابھی تمہیں نہیں پہچانتے۔ ان کو یقیناً شناخت کروانے والے کا انتظار ہوگا، لیکن صرف میں جاؤں گا۔ میں نے کہا، یہ شہر ماڈرن شہروں جیسا نہیں ہے، میں نے شہر میں کوئی عورت نہیں دیکھی۔ پھر تم جیسی عورت باہر نکل کر میرا اشتہار بن سکتی ہے۔ اچھا بابا، نہیں جاتی، وہ ہونٹ بھینچ کر بولی۔ کہو تو برقع پہن کر باہر جایا کروں گی۔ جب ساتھ رہنا ہے تو وہی پسند کرنا ہوگا جو تم کو پسند ہوگا۔ میں نے پوٹلی سے ایک گرم مفرل نکال کر اس طرح لپیٹ لیا کہ آدھا چہرہ چھپ گیا تھا۔ پھر ریوالور چیک کر کے انو کی رننگ ہدایات گیٹ تک سنتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ دونوں نگران پھر تعاقب میں تھے۔ نیچے جا کر میں نے بازار کا کونا کونا دیکھا، وہ بھکاری کہیں دکھائی نہ دیا۔ حالانکہ بہت سے ملنگ، فقیر اور عام مسافر لنگر خانے سے کھانا لے کر مسافر خانے کے اندر باہر کھانے میں مصروف تھے۔ میں نے اسے باہر بازاروں میں بھی تلاش کیا تھا، دریا کے پار اڈے تک گیا، مگر وہ غائب ہو چکا تھا۔ غالباً پوٹلی کی چوری نے اسے محتاط کر دیا ہوگا۔ پوٹلی میں عام چیزیں نہ تھیں جن کا اسے دکھ نہ ہوتا۔ واپس جا کر انو کو رپورٹ دی تو اس نے مشورہ دیا جو مجھے پسند آیا تھا۔ اس نے کہا تھا، صرف یہ گندی چادر اوڑھ کر مہاجر کیمپ میں رپورٹ دو، اگر میرے لیے کہیں سے میلے کپڑے مل جائیں تو وگ پہن کر میں بھی الگ جا کر نام درج کراؤں گی۔ ہمیں مہاجرین کے درمیان رہ کر ابا جی اور بھارتی ایجنٹوں کو تلاش کرنا ہوگا۔ میں کوشش کرتا ہوں۔ میں ایک فیصلہ کر کے اٹھا اور سرونٹ کوارٹر میں جا کر اپنے نگرانوں سے ملا۔ وہ دونوں پولیس انسپیکٹر تھے۔ دونوں نے مجھے بڑی عزت سے بٹھایا اور خدمت کے لیے پوچھا، آپ کو شاید ہماری آمد کا مقصد بھی معلوم ہوگا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ ایک نے سر کو اسباتی جنبش دی۔ آپ اپنے والد صاحب کی تلاش میں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا۔ ہاں، میں نے جواب دیا، اور ابا جی کسی دشمن کے خوف سے روپوش ہیں۔ میرا خیال ہے ان کا دشمن تعاقب کرتا ہوا مہاجر کیمپ تک آیا ہے۔ مجھے یہ بھی شک ہے کہ وہ ان کے انتظار میں اب بھی کیمپ کے اندر مہاجرین کے درمیان ہوگا۔ ہمیں بھی وہاں مہاجر بن کر جانا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ توا منگوایا اور آئینے کے ساتھ بیٹھ کر میک اپ کرنے لگی۔ جب وہ باتھ روم سے نکل کر میرے سامنے آئی تو ایک گندی بیمار بھکارن کے روپ میں تھی۔ اس کی عدم موجودگی میں نے بھی توے کی مدد سے اپنی رنگت میلی کر لی تھی۔ ارے تم لوگ کدھر سے اندر داخل ہوئے ہو؟ جب ہم گیٹ کے قریب گئے تو سنتری ڈبٹ کر بولا، ادھر سے حوالدار جی۔ انو نے لرزتی اور نحیف آواز میں کہا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، بھاگ جاؤ، یہ سرکاری جگہ ہے، جلدی نکلو۔ سنتری نے انو کو دھکا دیا، وہ گھٹنوں کے بل گری۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ بین کرنے کے انداز میں فریاد کرنے لگی تھی، ہمارا فیصلہ جذباتی تھا۔ اگر ہم اس منصوبے کو جال کی طرح دھاگے سے دھاگا ملا کر تیار کرتے تو اتنی جلدی روا روی میں کیمپ کی جانب نہ چل پڑتے۔ واویلا وہ بھی بعد از مرگ انو نے کیا تھا۔ وہ میرے کاندھے پر ہاتھ رکھے ٹیڑھی لاٹھی ٹیک ٹیک کر چل رہی تھی۔ ایک جگہ سڑک پار کرنے کی خاطر جب ہم کھڑے گاڑیاں گزرنے کا انتظار کر رہے تھے تو کالج کی لڑکیوں کا ڈار اترائی سے سڑک پر آیا۔ چونکہ فٹ پاتھ اتنا چوڑا نہ تھا کہ بیک وقت دو آدمی ساتھ گزر سکیں، اس لیے ہم سمٹ کر پل کی ریلنگ سے لگ گئے تھے۔ مائی میرے لیے دعا کر، ایک لڑکی نے انو کا ہاتھ تھام کر اس کی مٹھی میں 5 روپے کا نوٹ دیا۔ اللہ تمہیں چاند سا دلہا دے بچی، انو نے لرزا آواز میں کہا تو لڑکیاں بدخوں کی طرح کہہ کر کے ہنسنے لگیں۔ لڑکیوں کا گروپ بھی سڑک عبور کرنے رک گیا تھا۔ نہیں مائی، اچھے ڈویژن کی دعا دو، وہی لڑکی بولی۔ دعا تو یہی اچھی تھی، لیکن اب وقت کے اور بھی دکھ اور مسائل ہیں۔ ہاں دعا کرو کوئی CSP بندہ مل جائے۔ لڑکیوں نے پھر کہکا لگایا اور ایک دوسرے کو دھکیلتی سڑک پار کر گئیں۔ وقت کی آواز یہاں تک کان پہنچی ہے، انو جیسے متاسف لہجے میں اپنے آپ سے بولی تھی، ویسے اچھی بات ہے،
آج کی لڑکی اچھا مرد نہیں بلکہ روشن مستقبل کی تلاش میں ہے۔ شاید ان لڑکیوں کو کسی نے بتا دیا ہے کہ خوبصورت مرد خوشگوار مستقبل نہیں دے سکتے، مگر روشن مستقبل خوبصورت مرد کی ضمانت دے سکتا ہے۔ وہ سرگوشیوں میں فلسفہ جھاڑتی ہوئی سڑک کے پار گئیں۔ کون دلوں کے بھید جان سکتا ہے، ورنہ حیران رہ جاتا کہ ایک بھکارن فلسفہ بول رہی ہے۔ چند 100 گز آگے مزار کے سامنے 3 بھکاری بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کی توجہ آسمان پر لگی ہوئی تھی، دوسرا آنکھیں موندے تسبیح کے دانے رول کر رہا تھا، اور تیسرا دیوار سے ٹیک لگائے خلا کو گھور رہا تھا۔ انو نے چلتے چلتے دان میں آیا ہوا نوٹ تینوں کے درمیان پھینک دیا تو حیرت انگیز پھرتی سے تینوں بھوکے کتوں کی مانند بیک وقت نوٹ پر جھپٹے تھے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، تینوں ایک دوسرے سے زور آزمائی میں مصروف تھے۔ شرارتی شہزادی، میں زیر لب بولا، دیکھو تم نے تینوں کے درمیان جنگ چھیڑ دی ہے۔ یہ کوئی نئی جنگ نہیں ہے جہانگیر صاحب۔ انو میری طرف چہرہ گھما کر بولی، شروع کا مرد صرف عورت کے لیے لڑا تھا، پھر جب زمین کی تقسیم کا رواج پڑا تو زن کے ساتھ زمین بھی وجہ تنازع بنی۔ زر تو بہت بعد اس جنگ میں شریک ہوئی تھی، اب چوتھی شے بھی آ گئی ہے۔ میں نے کہا، شاید تمہارا اشارہ کرسی کی طرف ہے۔ اس نے کہا، ہاں اقتدار کی کرسی۔ میں نے کہا، اب زیادہ تر جنگیں اقتدار کی وجہ سے لڑی جاتی ہیں۔ نہیں، انو بولی، اقتدار کی طے میں طلب زر ہوتی ہے۔ اقتدار کی کرسی انسان کو طاقت دیتی ہے اور طاقت سے زر حاصل کیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے ہم غلط بحث میں الجھ گئے ہیں۔ میں نے دور اوپر مہاجر کیمپ دیکھ کر انو کو ٹوک دیا، یہ سوچو ہمیں وہاں جا کر کیا کرنا ہے۔ عبدالقدوس اپنی بیوی کے ساتھ بارڈر کراس کر آیا ہے، ہمیں داخلے سے متعلق پوری معلومات حاصل کر کے آنا چاہیے تھا۔ میں نے سڑک چھوڑ کر چڑھائی پر پہلا قدم رکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے شناخت کا کوئی طریقہ ضرور ہوگا، ورنہ شہر اور آزاد کشمیر کے سارے کام چور کیمپ میں جمع ہو سکتے ہیں۔ 2 مرد کیمپ کی جانب سے ہماری طرف آ رہے تھے، ایک لنگڑا کر چل رہا تھا، دوسرا مشکل جگہ اس کو سہارا دے کر اترنے میں مدد کر رہا تھا۔ جہانگیر، ان سے معلومات حاصل کرو۔ انو نے چلتے چلتے پتھر سے ٹیک لگا کر ہانپنے کی اداکاری کی۔ اس کی اداکاری کارگر ثابت ہوئی تھی۔ دونوں قریب آ کر نہ صرف رک گئے تھے بلکہ ان کی آنکھوں میں ہمدردی بھی اتر آئی تھی۔ جو لنگڑا کر چل رہا تھا اس کا آدھا پاؤں تھا جس پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا۔ بس منزل قریب ہے، تھوڑی اور ہمت کرو بھاگیوان، میں نے کشمیری لہجے میں اردو بولتے ہوئے کہا۔ دیکھ، اوپر ہمارے اپنے لوگ ہیں، اس حالت میں آپ کہاں ان کو لے گئے تھے؟ ایک شخص نے اپنائیت سے کہا، اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو حاضر ہوں، آئیے بڑی بھی میرا سہارا لے لیجئے۔ بیٹے، میں نے ناتواں آواز میں اسے مخاطب کیا، ہم آج ہی گرتے پڑتے شہر میں آئے ہیں، نہیں جانتے کیمپ میں داخلے کی کیا شرائط ہیں۔ کچھ زیادہ مجھے بھی نہیں معلوم بزرگوں، اس نے جواب دیا، ہم کچھ کپڑے اور کھانے کی چیزیں دینے گئے تھے، ویسے کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے۔ چلیے میں ساتھ چلتا ہوں، کیمپ کا انچارج میرا واقف ہے۔ اللہ تمہارا بھلا کرے بیٹا۔ میں نے اسے دعا دی تو اس نے جھک کر انو کو سہارا دیا۔ انو نے 2-3 ہچکولے لیے جیسے کمزور اونٹنی اٹھتے وقت کراتی ہے۔ ہولے ہولے چڑھائی چڑھ کر وہ ہمیں ایک ٹینٹ کے سامنے چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ پھر ٹینٹ کے دروازے پر آ کر اس نے ہمیں اندر بلایا تھا۔ بال پوائنٹ سے گردن کھجاتا ہوا شخص پرانی میز کے پیچھے شاید ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑا اندھیرا بھی تھا۔ جب آنکھیں غور کرنے کے قابل ہوئیں تو میں نے دیکھا نئی میز پر گرد کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ وہ شخص اب نہیں ہے، ملبے کا ڈھیر ہے۔ نام اور ولدیت؟ اس نے پوچھا۔ مولوی عبدالقدوس، میں نے جواب میں کہا، لیکن اب آپ صرف مسمی عبدالقدوس ولد عبدالعلی لکھ لیں، امام تھا، امامت ہمارا آبائی پیشہ تھا۔ مولوی صاحب، وہ شخص متبسم انداز میں بولا، آپ بہت بولتے ہیں، یہ بزرگ خاتون آپ کی؟ ہاں، یہ میری گھر والی ہیں۔ میں نے انو کی جانب دیکھا جو ہولے ہولے کرا رہی تھی۔ عبدالکریم، ان دونوں کو تمبو نمبر 215 میں پہنچا دو، شام تک ان کے لیے بستروں کا انتظام کر دوں گا۔ آئیے مولوی صاحب، ہمارے گائیڈ نے پھر انو کو سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ ہاں مولوی عبدالقدوس صاحب، انچارج بول پڑا، کل انسانی حقوق کے علمبردار ہمارے کیمپ میں حقوق پر لیکچر دینے آ رہے ہیں۔ سنا ہے یہاں کی سرکار ہم سے کچھ لوگوں کو ان کے سامنے پیش کرے گی۔ آپ اچھا بول لیتے ہیں، میں آپ کا نام تجویز کروں گا۔ میں بھانڈ نہیں ہوں بڑے صاحب، میں نے دہکتے لہجے میں اسے جواب دیا۔ ساری دنیا جانتی ہے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ انسانی حقوق کے ٹھیکیدار ادھر ہمارا تماشا دیکھنے کیوں آتے ہیں؟ کشمیر میں جا کر انسانی حقوق کے لٹیروں کا ہاتھ کیوں نہیں روکتے؟ کیا یہاں آنے اور ہماری داستانیں سننے سے ادھر بھڑکتی آگ بجھ جائے گی؟ ہمارے گاؤں، ہمارے گھر اور ہمارے زخم بدن ٹھیک ہو جائیں گے؟ میں یہی تو چاہتا ہوں مولوی صاحب، وہ بولا۔ آپ یہ سوال ان سے کریں، ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ہمارا تماشا دیکھنے آتا ہے،
ایسی زبان میں ہمیں دلاسے دیتا ہے جو ہم نہیں سمجھتے۔ یہ باتوں کا کھیل ہے مولوی صاحب، یہ تو میں بھی جانتا ہوں اور یہاں کی سرکار بھی جانتی ہے، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ تو بہتر ہے۔ اس بہانے ہمارے کیمپ کی حالت بہتر ہوتی رہتی ہے۔ اس تمبو میں ایک فیملی پہلے سے موجود تھی، ایک زخمی مرد، اس کی صحت مند بیوی اور ایک انار کی کلی جیسی جوان بیٹی۔ چونکہ ہم دونوں بوڑھے تھے اس لیے جوان بیٹی کے والدین نے بخوشی ہمیں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ اب مجھے اجازت دیجیے مولوی صاحب۔ عبدالکریم نے اجازت چاہی۔ میری دکان کھلی ہے۔ انو اور میں نے فردن اس انسان دوست شخص کا شکریہ ادا کیا۔ کنبے کا سربراہ نیاز احمد ڈار ولایتی پھولدار کمبل اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ اس کی بیوی مہر بیگم اور بیٹی نوشابہ چاول صاف کر رہی تھیں۔ اے بھائی، نیاز احمد نے بستر پر جگہ بناتے ہوئے کہا، ادھر چلے آؤ۔ نوشی بیٹی، تم اپنا کمبل اپنی خالہ پر ڈال دو۔ میں سوں سوں کرتا کمبل کا کونا اٹھا کر بستر پر چلا گیا اور بکس سے ٹیک لگا لی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔